والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محبت تے پیار دے نال اپنے سونے آقا دی ذات پاک تے درود و سلام دا نذرانہ پیش فرما. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. بلند آواز آنی چاہیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. بے شمار حمد اللہ رب العزت دی تے لکھاں کروڑاں درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. دعا ہے اللہ رب العالمین آپ دی اور اس بندہ ناچیز دی این مقدس محفل دی حاضری قبول و مقبول فرمائے. نہایت ہی واجب القدر والاحترام فاضل نوجوان عالم بعمل فخر اہل سنت سرمائے اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عثمان قادری صاحب مدظ اللہ العالی، اور اس محفل دے بانی حضرت علامہ مولانا قاری محمد ذوالفقار ویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام عاشقان مصطفی. دلی دعا ہے اللہ کریم محترم قبلہ قاری صاحب اور محترم جام شعبان صاحب جام عبدالعزیز صاحب جنہوں نے یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری محفل سجائیے، اہتمام و انتظام کیتے. میں دعا مندہ اللہ رب العالمین انہوں دا اہتمام و انتظام کرنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرما دے. فیضان مدینہ جمال دین والد سارے محترم قبلہ علامہ قاری عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انہوں دے رفقا یہ محفل دے اندر جلوہ کر رہے ہیں. حضرت قبلہ قاری حافظ نعیم اللہ صاحب اور تمام عاشقان مصطفیٰ. بڑا حسین، بڑا خوبصورت، بڑا ہی عاشقانہ بیان حضرت علامہ صاحب نے فرمائے. اسادا دل منور تھے. میں چاہتا کہ جڑے جذبے دے نال جیویں ذوق تے شوق دے نال آپ دا خطاب سماعت فرمائے ہوئے ایویں نبی پاک دی غلام دی گال بھی اتنی توجہ دے نال اتنی محبت دے نال سماعت فرمائے سو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں بلا تمہید میں اپنی نوکری دا آغاز کرنا پیا. 5 رشتے جہنے ہوتے بندے کو ناز ہیں. 5 رشتے ایسے جہنے انسان کو ناز ہوندے، فخر ہوندے، مان ہوندے. پہلے نمبر تے ارشاد فرمائے او والد پیوے جہنے ہوتے انسان کو ناز ہوندے. دوسرے نمبر تے مائے جہنے ہوتے انسان کو ناز ہوندے. تیسرے نمبر تے بھیرائیں جہنے ہوتے انسان کو ناز ہوندے. چوتھے نمبر تے اہلیہ گھر والی جہنے انسان کو ناز ہوندے. 5ویں نمبر تے اولاد
جنتے انسان کو ناز ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میں ہی گال دا جواب دے سان کہ اسا اے محفلہ کیوں کریں لوں, جا جاتے نبی پاک دا ذکر کیوں کریں لوں, جا جاتے سونے نبی دی تعریف کیوں کریں لوں, سنی چھوٹا بال بھی زبان کھولے نبی دی تعریف کریں لیں, اہل سنت کا چھوٹا بچہ بھی کیوں نہ ہوئے نبی پاک دی شان بیان کریں لیں. لوگ اے پوچھ دن سوال کریں دن سہیے کیوں, ہر جاتے کیوں, ہر ویلے کیوں, ہر کئی کیوں نبی پاک دے اتنے ترانے آدو, کیوں اتنا نبی پاک دی تعریف کریں دو, کیوں اتنا آپ کی عظمتاں بیان کریں دو. نبی پاک دے غلام این گال دا جواب مل رہے, جو کچھ میں سمجھا مر چاہتا ہی تو تمہیں توجہ دنال سوال کر رہے ہیں. پانچ رشتے جہنے ہوتے انسان کو نازے, نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں پھراوے تے بھی انسان کو نازے, ماں پیو تے بھی نازے, اپنی گھر والی تے بھی ناز ہوندے, اپنی اولاد تے بھی ناز ہوندے. لیکن یہ پانچ رشتے جہنے ہوتے تم بھی ناز کریں دی, میں بھی ناز کریں دا, قرآن کریم دے اندر موجود ہے. ایک دی او آمنے جتھا یہ پنجئی رشتے تے کو چھوڑ بننے, جتھا یہ پنجئی رشتے تے کنو دور ہو سن, جتھا یہ پنجئی رشتے دار تے تعلق دار تے کنو دور ہو سن. میں آپ نہیں آدھا پیا, اللہ کریم قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمائے یوم یفر المرء من اخی, قیامت دنی اے جا حیبت ناک نہیں ہے, قیامت دنی ایسا خطرناک نہیں ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمائے یوم یفر المرء من اخی ہے, قیامت علی آدمی اپنے پھرا کن بچ سے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, جی میں پھرا کنو بچ سے, ای میں انسان اپنے ماں پیو کنو بھی بچ سے, و صاحبتہ و بنی, ارشاد فرمائے ای میں اپنی گھر والی کنو بھی دور ہو سے, ای میں اپنی اولاد کنو بھی بیزار ہو سے. علماء کرام نے لکھے کہ انسان کو ہکنے کی دی ضرورت ہو سے, وہ پھسیا ہویا ہو سے, وہ دی نجات تھی سکتے اگر ہوں کنے ہکنے کی ہوئے. وہ آدمی آتے اپنے پھرا کرے ہم سے, آتے آگ سے میرا پھرا, میرا وفادار پھرا, آج میں کو ہکنے کی دی ضرورت ہے, میں دوزخ دی بھاگ کنو بچ سکتا, میں دوزخ دی عذاب کنو بچ سکتا, میں کو ہکنے کی عطا فرما. نبی پاک دے غلاموں اوہو پھرا جڑا خون دی بوتل دیتے بھی اپنے پھرا دی جان بچوے رہا. نبی پاک دے غلاموں جواب دے سے آج سے میرا پھرا ہے دنیا نہیں ہے آخرت ہے, اے روز قیامت ہے, آج میں نیکی دے نہیں سکتا, اگر تے کنے ہوئے تو میں کو دے. پھرا کنو مایوس تھی تے انسان وال سے, اپنے مٹھے اپے کرے ہم سے, آج سے میرا مٹھا اپا میں بیمار ہوں وہاں دیکھ نیندر کہنا ہم دی ہے, میری خاطر محنت مزدوری کی تیاوی, ہتھیں تے چھالے پہوے دیانی, میں بیمار ہوں وہاں دور دراز ہسپتال میرا علاج کروے ناوے. آج میں کو ہکنے کی دی ضرورت ہے, صرف میں کو ہکنے کی دے جا. نبی پاک دے غلاموں ہم درد پیوئی جواب دینے سے, مٹھی اممہ کنے میں سے آج سے میری مٹھی اممہ, میں دے دا ہم کہ تو میرے نال کے جی محبت کی تیاوی, لوگیں دے گھرنے کم کرتے میں کو پالیا ہوئی, لوگیں دے گھرنے بہاریاں دیتے میرا پیٹ پالیا ہوئی, محنت مزدوری کرتے میں کو پڑھایا ہوئی. اے میری اممہ آج میں کو ہکنے کی دی ضرورت ہے, میں کو ہکنے کی عطا کر تاکہ میں دوزخ دی بھاگ کنو بچ ونیا. قرآن دا فیصلہ ہے کہ اتھوں بھی مایوس آدمی واپس ہم سے, ماں بھی ان دی مدد نہ کرے سے. نبی پاک دے غلاموں اپنی گھر والی کرے ہوئے سے, اکثر اے میری وفادار گھر والی, میری خاطر بیمار ہوں دا ہم, اپنے زیور ویچتے بھی میرا علاج کروے دی ہمیں, اپنے مال ڈنگر ویچتے بھی میرا علاج کروے دی ہمیں. آج مصیبت دے وچ پھسیا کھڑا, ہکنے کی دی ضرورت ہے, میری مدد کر میں کو ہکنے کی عطا کر. نبی پاک دے غلاموں قرآن دا فیصلہ ہی کنو بھی مایوس تھی تے ول سے, اپنی اولاد کرے ہوئے سے, او میرے بچے میں تو ہاں کو پڑھامان دی خاطر کافی محنت کی تیام, تو ہاں مستقبل روشن کرن دی خاطر کافی جتن کی تیام, میں تو آپ کو اعلیٰ منصب نوایا ہم, اعلیٰ تعلیم نوائی ہم. آج میں
کو صرف ایک نیکی دی ضرورت ہے، میرے بچے ہیں، میری اولاد، میں کو ایک نیکی عطا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے غلاموں اولادیوں کو خالی والا چھوڑے سے، بھرا بھی خالی والے سنس، ماں پیو بھی خالی والا چھوڑے سنس، گھر والی بھی آدمی کو خالی والا چھوڑے سے، اولاد بھی خالی والا چھوڑے سے۔ وہ نبی پاک کے غلاموں جڑے 5 رشتے دے تو میں ناز کریں دوں، قیامت علیہ لیے چھوڑ ویسے ہون تو اے فیصلہ کرنا ہے کہ قیامت علیہ لیے تے کو میں کو بچاون والا کون ہے، تیری میری شفاعت کرن والا کون ہے، تے کو میں کو دوزخ دی بھاگ کنو نجات دیوان والا کون ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں ہن جواب دیونا تے کنو لوگ پوچھن نا میلاد کیوں کریں دی، تے کنو پوچھن کہ محفلہ کیوں کریں دو، تے کنو پوچھن اتنا خرچ کیوں کریں دو نبی دے ناتے، تا تو ایو آکھا کر وہ ہکڑی او آونے جتھا ماں پیوئی چھوڑ وننے زہرہ دے بابے نے آتی اسانی مدد کرنی ہے، اسانی مدد کرنی ہے۔ رسالہ خلافہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ہی وجہ تو محفلہ نبی پاک جا کریں دوں کہ 5 رشتے تے کو جواب دے ورنے جے ویلے تیرا کوئی سہارا نہ ہو سے، جے ویلے تے کو کوئی بچاوڑا نہ ہو سے، محمد یا ربی تے کو بچوے سے، جے ویلے تیرا کوئی سہارا نہ پڑ سے، محمد کریم تیرا سہارا پڑ سے۔ اور میرے امام اہل سنت کی پہچان صاحب کنز الایمان حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمیندن کہ قیامت علیہ کوئی دم نہ مار سکتے، صرف میرے آقا دی شان بلند ہو سے۔ فرمیندن عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ فرمانے دیکھی نبی پاک جا عزت دیکھی، نبی پاک دا مقام و مرتبہ دیکھی، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند۔ اللہ اکبر۔ میرے امام ارشاد فرمیندن جے ویلے پھسے کھڑے ہو سوں، وہ جے ویلے کسے کھڑے ہو سوں، نبی پاک دے غلاموں بیڑیاں پیرے دے وچ لگیا ہوئے ہو سن، ہتھے دے وچ ہتھ کڑیاں ہو سن، مجرم بڑے کھڑے ہو سوں، خطاکار ہو سوں، دوزخ دی طرف گھلی جانا لے ہو سوں، ہوں ویلے تیجا میرے ہتھ کڑیاں کھلاون والا محمد یا ربی ہو سے، تیجا میرے بیڑے کنو آزاد کراون والا محمد یا ربی ہو سے۔ ارشاد فرمائے ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، کھل جائے گی حشر میں طاقت رسول اللہ کی، کھل جائے گی حشر میں طاقت رسول اللہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں تا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سماعت کرو کہ نبی پاک علیہ السلام کتنا وفادار ہیں، مجبور تھی تے اسا نبی پاک علیہ السلام دے احسانے دے وچ دبے ہوئے ہیں۔ نبی پاک دے احسان اتنا جسم دے وال نہیں جتنا پاک نبی دے احسان۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ہی وجہ تو کثرت دے نال نبی پاک دا ذکر کریں دے ہیں۔ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمیندن کہ اے لوگو پیدائش دے وقت نبی کریم علیہ السلام نے امت کو یاد رکھی، سبحان اللہ۔ فرمائے پیدائش دے وقت نبی پاک علیہ السلام نے امت کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کی تینے رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما، میری امت میں کو تحفے دے طور تے عطا فرما۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں کہ نبی پاک نے پیدائش دے پہلے نہیں ایسا کو اپنا بڑھائے، اگر اسا ہی دے بدلے ساری زندگی یا رسول اللہ دے نعرے مرے دے رہے ونیو حق ادا نہیں تھی سکتا، ساری زندگی یا رسول اللہ دے نعرے مارو حق ادا نہیں تھی سکتا۔ اے تا ایک احسان ہے، تا نبی پاک دے احسان تا اتنا جتنا جسم دے والن ہوں تو ہی وقت نبی پاک دے احسان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلامو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی، آقا قیامت
اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہتا میں کو کتا ملتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سے سنا. یا رسول اللہ قیامت علیہ اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہا آپ کو ملنا چاہا میں کو آپ کت مل سو. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ترے مقام جتا میں تو آپ کو مل. اے انس ابن مالک ترے مقام جتا تو ہم میرے نال ملاقات کر سکتو. انہوں نے عرض کی دیا کا کت مل سکتو. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انس ابن مالک میں میزان عمل تے موجود جتھا میری امت دے اعمال پہ تلد حسن میں اتھے ہی کھڑا ہو سا. جڑے میرے غلام دے اعمال کم تھی سن میں آپ نے کیا نیتے ہوں دی مدد فرمے سا. سبحان اللہ کو مسلمان. اور شارحین حدیث نے لکھے کہ اگر نبی پاک اتھا فائدہ نہ دے میں نہ تک کھڑن دی وجہ کوئی نہیں پڑتی. نبی پاک میزان عمل تے کھڑسن بھی ہی وجہ تو کہ کہیں میرے غلام دے عمل کم تھی میں آپ نے کی لیتے ہوں کم کو کامیاب کرا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے قیامت نہیں ہو سے میزان عمل تے میں موجود ہو سا. جتھا عمال پہ تل دے ہو سے میں اتھا ہی موجود ہو سا. کہیں غلام دے عمل کم تھی سن آپ نے کی لیتے ہوں دے عمال ودھا چھوڑے سا. نبی پاک علیہ السلام نے غلام توجہ رکھنی ہے. غلام نے عرض کی دیا کہ اگر میں آپ کو اتھا میں نہ مل سکا تو وہ کتا ہو سکتا. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام نے غلام اتنا حدیث پاک بھی یاد آگئی ہے تو آجا ایمان تازہ تھی سے اعمال جے جے ویلے تلدے پہ حسن. جواہر البحار شریف کے اندر حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ سے حدیث پاک نقل کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائیں قیامت دنی ہو سے ایک بندے کو فرشتے دوزخ کی طرف گھنتے ہوئے پہ ہو سے حضرت آدم علیہ السلام دی اندھو تے نگاہ پہ ہو سے آپ سنیا گلسن کہ عام بندہ نہیں ہے تا نبی پاک دا امتی ہے. سبحان اللہ. یہ تا آخری نبی دا امتی ہے جڑا دوزخ کی طرف گھنتی ہوئے لوگ ایک فرشتے گھنتے ہوئے پہ نبی پاک دے غلام حدیث پاک دے الفاظ حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک کو سج مرے سن آکسن یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے محبوب علیہ السلام او تہارے امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف گھنتے ہوئے پہ نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں قربان تھی وہاں. نبی پاک انہیں فرشتے کنے پوچھ سن ارشاد فرمے سن فرشتوں ہی کو کیوں دوزخ کی طرف گھنی ہوئے دو. عرض کرے سن یا رسول اللہ فیصلہ تھی گئے کہ اے دوزخ کیے. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمے سن اندے اعمال ولا تولو. اعمال ولا تولو. نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں فرمے سن اعمال ولا تولو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرشتے کو ارشاد فرمے سے کہ اے فرشتو میرے محبوب کی اطاعت کر. سبحان اللہ. میرے محبوب تو آپ کو حکم دیتے ہوئے کرو. فرشتے واپس بل سن ہوں دے اعمال ولا تل سن ہوئے معاملہ تیسے جی میں پہلے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے غلاموں گناہ ہوں دے زیادہ ہو سن نیکیاں تھوڑی ہو سن. فرشتے عرض کر رہے سن آقاس ہم پلا وجہ ان کو دوزخ دے نہ گنتے میں دے پیاسے اعمال ہی دے تلین گناہ ڈھنگر نیکیاں تھوڑی ہاں ہی وجہ تو فیصلہ اللہ دا یوا دوزخ چونجے